افغانستان جی آپ کو امریکہ کا مستقبل بھی اور ساری دنیا کا مستقبل بھی اس وقت تو یہ گرتے لڑکھڑاتے لنگڑے لولے جو نظام ہیں سارے ملکوں میں، امریکہ میں دیکھیں، میں آپ کو بڑی عجیب سی بات بتاؤں کہ یہ آج سے کوئی 7-8 مہینے پہلے جب یہ ڈسکشن شروع ہوا تھا امریکن الیکشنز کا، اس نشست میں تو ہمارے بڑے اچھے زبردست کچھ فارن آفس سے تعلق رکھتی شخصیات اور معاملہ، تو مجھے کہنے لگ کہ مجھے ملے کہ کسی دعوت میں، تو مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا باتیں آپ کر رہے ہیں، یہ تو ٹرمپ جیت رہا ہے دوبارہ، اور ٹرمپ دوبارہ جیت رہا ہے، اور یہ اس کے بعد تھوڑے دنوں بعد خیر وہ الیکشن کا رزلٹ وغیرہ آ گیا، تو مجھے اس کے بعد جو ہے وہ پھر وہی صاحب، وہ بڑے سینئر آفیسر، میں ان کا نام نہیں فارن آفیسر، کہتے ہیں جی وہ یہ کیا سی بات ڈاکٹر صاحب کرتے ہیں آپ اتنا سکون کے ساتھ، وہ ایک ماڈل ہے جس طرح سے وہاں پہ پاور جو ہے ایک صدر سے دوسرا ایک ماڈل ہے، تو میں خاموش ہو گیا۔ اچھا اب پھر لیکن پھر اس کے بعد ان کے ساتھ جو صاحب، میں نے کہا یار یہ آپ یہ انالیسس کیسے کر رہے ہیں آپ، مطلب کیسے آپ تجزیہ دے رہے ہیں مجھے اتنے سینئر، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اصل میں پرابلم ایشو یہ نا کہ وہ ہمارے پاس ڈے ٹو ڈے رپورٹس آتی ہیں نا ساری ایمبیسی سے، تو ڈے ٹو ڈے رپورٹس آتی ہیں تو اس کے مطابق پھر ہم چل رہے ہوتے ہیں آگے۔ اچھا ہوتا بھی ایسے ہی ہے، دیکھیں نا ہوتا بھی ایسے ہی ہے، مطلب ہے کہ یہ تو بڑا مشکل ہوتا ہے نا کہ آپ یہ بات کہیں کہ جی پاکستان میں سسٹم پھنس گیا، اور یہ بات آپ کہہ رہے ہو، اور یہ بات آپ کہہ رہے ہو کہ سسٹم نہیں چلے گا یہ گرے گا، یا آپ کہیں کہ وہ لوگ پوچھ رہے ہیں کب گرے گا، تو میں کہوں گا یار گرتا ہوا نظر آئے گا آپ کو، یا 9/11 کے بعد جب پروگرام شروع ہوا یہ میرا، تو میں نے کہا کہ امریکہ تو پھنس گیا کہ افغانستان، اچھا اس کے بعد یہاں جناب مٹھائیاں بٹ رہی ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا ختم ہو گیا سارا، مر گئے کب گئے جیت گئے وکٹری کے نشان۔ مجھے یاد ہے پہلا کالم میرے اوپر چھپا اور اس میں یہ تھا کہ یہ جو ایک انگلش روزنامہ بڑا ہے ان کے ایڈیٹوریل میں لکھو خوب گالیاں کہ یہ کیا کس کو بٹھا دیا ہے بیٹھا ہوا ہے ٹی وی پہ آ کے، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے افغانستان کے اندر وہ جیت کے امریکہ فتح، لگے ہوئے۔ یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں 2002 کی، 2003 میں وہ بہت فل پیج آرٹیکل چھپ گیا، میں بھی ڈھیٹ آدمی ہوں اپنی جگہ، اتنی جلدی تو دم سیدھی نہیں ہوتی۔ اچھا اس کے بعد یہ ہوا کہ اب وہ کیسے گرے گا، اچھا نہیں کیسے ہوگا، آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ امریکہ یہاں پہ پھنس جائے گا، میں نے کہا جب اچھا اس وقت میرا یہی جملہ ہوتا تھا جب پھنس جائے گا تو وہ نظر آئے گا، مجھ سے مت پوچھے گا کہ پھنس گیا، نہیں ابھی ہو گیا، ابھی ایسے ہو گیا، یہ ابھی معاہدہ شروع ہوا نا دعا والا، اس میں نے کہا کہیں نہیں جا رہا، پھر ناراضگی یہاں پراپر لوگ اچھے خاصے مطلب سینئر اداروں میں ہاں لوگ نظر کہ ہم امن معاہدہ کروا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ناکام ہو جائے گا، میں نے کہا جی میں تو یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے نظر نہیں آ رہا صحیح ہوتا ہو۔ اچھا مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ ہی دیکھا وہ کیسے بش نے اعلان کر دیا ہے عراق میں وکٹری کا، میں نے کہا سر وکٹری کا تو بش نے اعلان کر دیا، اس کے بعد کیا ہوگا ابھی دیکھیں آپ، جنگ ختم نہیں ہو رہی، مشرف صاحب سے بڑی لمبی بحث ہوئی یہ عراق انویژن کے بعد۔ اب بات یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر بھی آتے ہیں نا، ابھی پھنسا ہوا ہے نا نظام، مطلب اس کو جو مرضی کر لیں، ادھر سے چیز چلتی ہے ادھر سے دوسری شروع ہو جاتی ہے، ادھر سے ہوتی ہے۔ اب جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ جا رہے ہیں نہیں جا رہے، یہ دوپہر کو جب یہ مریم نواز صاحبہ اور بلاول صاحب وہاں پہنچ رہے تھے تو اس سے پہلے یہ خبر آ گئی کہ جی وہ دھرنا ختم کرنے کا فیصلہ ہو گیا۔ اچھا دھرنا ختم کرنے کا فیصلہ ہو گیا تو تاکہ یہ ہوا کہ اگر وہ آ کے دھرنا ختم کروا دیں کسی طرح سے تو یہ ہو کہ یہ تو پہلے ہی فیصلہ ہو گیا تھا، میں پھر کنفیوز، میں نے کہا یار اچھا پھر یہ تو عجیب سی ہو جائے گی، ان کے اپوزیشن کے لوگ پہنچیں گے یعنی مریم نواز صاحبہ پہنچیں گے بلاول صاحب پہنچیں گے تو دھرنا تو ختم ہو گیا ہوگا، تو پھر وہ کیوں پہنچیں گے، خیر وہ نہیں ہوا، پھر وہ جو ختم ہو گیا تو اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ مطلب خبروں پہ ایک خبر دوسری خبر۔ اچھا اب آج ہو گئے ہیں یہ میں پاکستانی سیاست چونکہ اب ذرا سسٹم پھنس گیا نا، اس میں اسٹیبلشمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے کہ پولیٹیکل اونرشپ آئے، پولیٹیکل جو ہے وہ، یہ میں ذرا آتا ہوں ملک کی مجموعی صورتحال پہ اور لارجر پکچر آپ دیکھیں نا اس پہ، امریکہ پہ ذرا بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں امریکہ میں کیا ہوا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب نے شکست نہیں مانی، ٹرمپ صاحب نے جو ہے نا یہ ہنگامہ رہی سے 90 منٹ پہلے وہ تشریف لائے عوام کے درمیان، کل کی نشست ختم ہونے کے کچھ دیر کے بعد جو ہم نے کہا تھا کہ ابھی وہ جلوہ افروز ہوں گے، انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا، وہاں پہ جو ان کے چاہنے والے تھے ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو چکے تھے وہ، تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں وہ یہاں پر یہ فوٹیج، ہاں یہ دوسری والی فوٹیج، یہ دن کی فوٹیج، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ شکست تو نہیں، اور مائک پینس جو ہے وہ دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے یہ وہ کر کے، اور اس کے بعد لوگوں نے ہنگامہ کر دیا۔
ابھی کیپٹل ہل پہ جو مناظر ہیں یہ دیکھیں کوئی میں پہلے بھی بات کہہ چکا ہوں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی واقعات ہوتے ہیں آہستہ 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 آہستہ. آپ کہیں گے وہ چین کے اندر ڈائنیسٹی تھی، وہ بابر کا دور تھا، وہ اکبر کا دور تھا، وہ یہ مغل ڈائنیسٹی چلتے، کبھی کبھی واقعات تیزی کے ساتھ ہو جاتے ہیں. پتہ چلا بادشاہ نے کوئی 60 سال حکومت کی، لیکن پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ 10 سالوں کے اندر 5 بادشاہ شہزادے ختم ہو گئے. اور یہ جو یعنی واقعات تیزی سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جیسے 50 سالوں میں 150 بغاوتوں کی کوششیں ہوئی ہیں لاطینی امریکہ میں، کوئی کامیاب ہوئی ہیں کوئی ناکام ہوئی ہیں، وہ سارے لوگ بیٹھ کے ہی دیکھ رہے تھے کل تماشا، اور اس میں زیادہ تر امریکنز نے خود کروائی ہیں، سپورٹ کیے. اب بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہوا اس کے نتیجے میں ٹرمپ صاحب نے تو انہوں نے کہا کہ 20 تاریخ کو میں دیکھتا ہوں کہ اس کو ٹھیک ہے ایکسیپٹ کر لیا. ابھی ان کو 12 گھنٹے کے لیے ٹویٹر اکاؤنٹ ان کا معطل ہوا ہے، ابھی تھوڑی دیر میں بحال ہو جائے گا. پھر وہی ٹرمپ ہیں اور پھر وہی دنیا ہے. اچھا، اور حامی بھی تو ہیں بڑی تعداد میں. ٹرمپ 7.5 کروڑ ووٹ لیے ہیں اس نے، اور اس میں ڈیموکریٹس بھی ہیں، بہت سارے ڈیموکریٹس بھی ہیں. اور آپ کو میں ایک بڑی عجیب بات بتاؤں، ٹرمپ جو ہے وہ اپنی دوران صدارت گیلپ سروے جتنا ہوا، ابھی میں نے اس کو مجھے کسی دوست نے بھیجا گیلپ سروے، تو گیلپ سروے بڑا عجیب ہے. وہ گیلپ یعنی پبلک کی رائے یہ ہے کہ ٹرمپ جب تک اقتدار میں رہا تو سب سے زیادہ مقبول شخصیت اوباما کی تھی، اور جب یعنی اقتدار میں تو ابھی بھی ہے، الیکشن سے پہلے اوباما سب سے زیادہ مقبول تھا، پھر ٹرمپ تھا، پھر بائیڈن تھا. اب 12 سال یا 15 سال کے بعد ایسا ہوا ہے کہ جب سے الیکشن کے نومبر کے ریزلٹس کو اس نے کہا ہے کہ میں نہیں مانتا، تو یہ گیلپ سرویز کے مطابق سب سے زیادہ مقبول ہو گیا ٹرمپ. یہ گیلپ سروے ہے، ٹھیک ہے نا، گیلپ سروے بتاتا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ سب سے زیادہ مقبول ہے، اور اس نے اوباما 2 پہ آ گیا، بائیڈن 3 پہ ابھی بھی. صحیح. اچھا، اب بات یہ ساری کہ ووٹ اس کے پاس زیادہ ہیں، مقبول زیادہ وہ ہے. اچھا، دنیا بھر میں اس کو لوگ، اچھا پھر ایک ہے تو صحیح نا جوان کا بچہ، مطلب ماسک نہیں، میں مانتا ہی نہیں کووڈ کو. اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ بیمار ہو گیا تو انہوں نے کہا دوائی نہیں کھاتا، پتہ نہیں کیا مکسچر پیا، ٹھیک ہو کے آ گیا، نکل کے آ گیا. ماسک نہیں پہنو، لوگ مر رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی وہ اب ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں نا جن ایک دفعہ بوتل سے نکلا، یہ ہونا تھا. امریکن تھنک ٹینکس میں آپ چلے جائیں، ان کی اپنی لائبریریز میں جائیں، دنیا بھر کے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، بڑی بڑی سلطنتیں، بڑی قومیں، یہ ایک ان کی 2-3 باتیں آپ کو نظر آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ تکبر والی بات تو خیر ہوتی ہے ہمیشہ، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ پھیلا دیتی ہیں پوری دنیا میں، ایک ہی پولیس مین بن جاتا ہے. کل تھانے میں جھگڑا ہو رہا تھا نا، یہ دنیا کا جو تھانے دار ہے اس کے اپنے تھانے میں جھگڑا ہے، مطلب ایک ادھر سے صوبے دار نے تھپڑ مارا، وہ ادھر سے جو ہے وہ سپاہی نے لات ماری، ادھر سے وہ یہ تماشا لگا ہوا تھا نا. اچھا، اب بات یہ ہے کہ اور ادھر امریکہ میں بھی لوگ پاپ کارن کھا رہے تھے ٹی وی پہ جب یہ تماشا دیکھ رہے تھے، تو کہ ان کا بھی سسٹم فارغ. اب کیا ہے، مجھے بتائیں نا، یہ کیا جمہوریت ہے، یہ کیا ہوا کل؟ تو اب یہ جو لوگ، میں آپ کو بتاؤں کہ ہوا کیا ہے کل ایک بڑی دلچسپ بات ہوئی ہے جو ان کے شاید میڈیا میں نہیں آئی. جو کیپٹل ہل ہے ان کا، کیپٹل ہل، یہ 1800 میں یہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے جس کو جو کہ کیپٹل ہل جس کو کہتے ہیں. اور اس میں اب یہ دیکھیں جوان کا بچہ یہ نینسی پیلوسی کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، یہ بلڈنگ جو ہے نا یہ بنی تھی کیپٹل ہل، پہلے فلڈیلفیا میں ہوتا تھا، پھر یہاں پہ جو واشنگٹن میں یہ تعمیر ہوا ان کا دارالحکومت، تو اس کے بعد یہاں پر آ گیا ان کا تو اس میں یہ گھس گئے یہ جوان کے بچے سارے. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ گھس کے انہوں نے دے دھبڑ دودھ دے، وہ دیکھیں یہ اس کو ماؤ گرا نیچے، یہ مطلب WWF کھلے. اچھا، اس میں یہ WWF کیوں ہے پتہ ہے آپ کو؟ اس میں پولیس والے ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے. جو پولیس فورس ہے نا، آپ ذرا تصور کریں یہ سیاہ فام ہوتے تو میرے خیال سے کوئی 2 درجن 3 درجن تو لاشیں پڑی ہوتی ہیں سڑکوں پہ، اور وہ گرا کے ان کے پیچھے ہتھیار ہاتھ باندھ کے، اور ان کے جو ہے وہ ہتھیاروں سے ان کو مار رہے ہوتے، جوتے مار رہے ہوتے. یہ ہوا تھا نا بلیک لائف بلیک لائف میٹر ابھی تو شروع ہوا تھا. ایک پولیس والے کو پولیس والے نے گولی مار دی، 2-3 پولیس والوں نے سیاہ فام کو. یہ تو سارے وہ ہیں نا جو پراؤڈ بوائز، یہ تو ہاں وائٹ سپریم، یہ تو پراؤڈ بوائز، ان کو یہ تو پولیس والے بھی ان کے ساتھ، ان کو اور مارو دے. اب آپ سوچیں کہ یہ وہ عمارت ہے، ذرا سے تصور کریں جہاں پر دنیا کی قوموں کے تقدیروں کا فیصلہ ہوتا ہے، قانون پاس ہوتے ہیں. ایک آدمی جس کے سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے نا، وہ پتہ نہیں اس کے دفتر، اچھا سارے جتنے تھے سینیٹر وہ دوڑ گئے،
آپ یقین کریں رات کو میں نے ایکسٹرا پاپ کارنز جب ٹی وی پہ دیکھا ایکسٹرا پاپ کارنز لیے, یہ سارے کمروں میں گھس گئے, کوئی میز کے نیچے گھس گیا, کوئی کسی کی جان بچے, ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا, وہ ایسے آئی, وہ سارے لوگ بھاگ گئے جن کے آگے وہ پاکستان میں لینڈ کر جائیں, کہ عرب کنٹری میں لینڈ کر جائیں, ان کے افریقہ میں یورپ میں ان کے لیے ریڈ کارپیٹ بھیجتے ہیں. او جی یہ ہمارے ساتھ ایک کانگریس مین ہمارے گھر پہ آتا ہے, ہم جانتے ہیں کانگریس کیا بات ہے, جس کا تو کانگریس اس کی تو لابی ہے پوری یار, اس کا سینیٹر جانتا ہے یار, اس کو تو وہاں کا جو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کے آدمی یہ وہ. اب جناب اپنے ہی لوگوں نے, یعنی پہلی دفعہ دنیا میں کوئی ایسا مظاہرہ ہوا ہے جس میں امریکی سفارت خانہ اس جگہ کا ملوث نہیں تھا. یہ لوگ عجیب عجیب بات. ہاں امریکہ, یعنی اگر یہ کسی اور ملک میں ہوا ہوتے, حالات ایسے خراب ہوتے تو امریکہ شاید مطلب مختلف تبصرے چل رہے ہیں اس کے اوپر, مختلف وہ جو ہے نا سوشل میڈیا پہ تفریح, لوگ یورپ سے دکھ کا اظہار ہو رہا ہے, ان کے اظہار ہو رہا ہے کہ ہم نئی مناظر دیکھے, ہمیں بڑا افسوس ہوا امریکی مطلب لوگ اندر ہی اندر تماشا دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. یہ لوگ سارے جو ہیں, اچھا اب وہ کیا ہو رہا ہے کہ ٹرمپ کو اٹھا کے باہر کیسے پھینکے. ابھی ہے نا ٹرمپ 14 دن اور 14-15 دن اور ہے نا, ابھی اس نے شکست نہیں مانی. اس نے کہا ہے کہ ہاں 20 تاریخ کو میں انتقال انتظار کروں گا, لیکن نہیں دوسرے جملے میں اس نے کہا لیکن انتخابات میں دھاندلی تو ہوئی تو ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں, یہ پولیس والے سارے ساتھ تھے ان کے, یہ سارے, اور انہوں نے انشور کیا کہ وہ اندر جا کے وہ دبردوز کر کے سارے سینیٹرز کو, کوئی ادھر ادھر, کوئی نیچے گھس گیا, کوئی صوفے کے اندر. اچھا وہ گئے کہاں سارے, وہ بنکروں میں ادھر ادھر. پھر اچانک وہ کرفیو لگ گیا پورا سارے, تو وہ نکل کے واپس آ گئے, مظاہرین کا چلے گئے, وہ سب آرام سے. وہ کوئی 52 لوگ گرفتار ہو, کسی نے دیکھا پٹائی ہوتے ہوئے کسی کی؟ نہیں. اچھا وہ ایسی گھوسے بازی نہیں ہوتی, WW ہے, وہ گرا بیچ میں گولی وولی چل گئی, جو لوگ منور آ گئے 2-3 لوگ, وہ تو کیجولٹیز ہو جاتی ہیں بیچ میں. لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے, یہ آپ دیکھیں اب سیاہ فام ہوتے تو کیا ہوتا, کوئی دوسرا ملک ہوتا. یہ وہ ملک ہے جو ہمیں بتاتا ہے ادب, آداب, آزادی رائے, ان کے ہاں وہ تھنک ٹینکس ہوتے ہیں. نہیں ہیومن رائٹ, آپ کے یہاں الیکشن اچھا ہوا ہے برا ہوا ہے, وہ نمبر دیتے ہیں, پھر اس کے بل جاتا ہے, پھر یہ جو کانگریس میں جو پٹائی ہوئی ہے جن کی, اچھی اتنا وہ نہیں ہے, مطلب کوئی سب ٹھیک ہے نا, اتنا ضروری تھوڑا سا دیکھیں نا. نہیں تو بولو بھاگ گئی, وہ سینیٹر گھسایا. اچھا میں نے کہا یار گئے کہاں سارے. اچھا ایک وہ چھایا, اس نے کیا وہ اوپر وہ بھالو کا سرور کوئی عجیب سا وہ اس نے پہنا ہوا تھا, وہ جناب بیٹھ گیا اس کے پینس کی سیٹ پہ بیٹھا رہا, وہاں تصویریں متروا رہا ہے. اچھا اب وہ سارے بھاگے ہوئے ہیں, تو میں نے کہا کہاں بھاگے ہیں سارے. انہوں نے کہا جی کوئی واش روم میں بھاگا گھس گیا تھا, کوئی نیچے گھس گیا تھا, کوئی ادھر بھاگ گیا تھا, کوئی پولیس والوں نے کہا تو وہ بعد میں نکل کے آ گئے. کسی کی پٹائی وٹائی تو نہیں ہوئی. میں نے کہا اچھا پولیس والے ان کے ساتھ جو حملہ کرنے والے ان کے ساتھ سیلفیاں اترواتے ہوئے نظر آئے. ہاں پولیس والوں کی سیلفیاں آ رہی ہیں, وہ ایسے کھڑے ہوئے حملہ آور کے ساتھ سیلفی اتروا رہی ہے, دونوں ایسے ہاتھوں. تو اب بات یہ ساری اب نہیں مذاق نہیں, یہ ہونا تھا. دیکھیں سسٹم جب گرتے ہیں نا تو پہلے اپنا مذاق بناتے ہیں, خود ایک تمسخر اڑتا ہے نا. اب آپ نے پوری دنیا میں بغاوتیں کروائیں, آپ نے لڑائیاں, جنگیں, یہی وان تھا نا, یہی تو قسمتوں کے فیصلے ہوئے. یہ قانون سازی کر دو, یہ پاس کرو, یہ آزادی رائے, یہاں پہ جنگ ہوگی, عراق میں ہوگا, ادھر سے پاس نہیں کیا ادھر پاس ہو گیا. کتنے لوگوں کو کیا ہوا دیکھیں نا, یہاں پر قسمتوں قوموں کے فیصلے ہوئے. اس کو پیسے نہیں دینے, ان کی خوراک بند کر دو, ان کو بمباری کرو, یہیں سے تو پاس ہوتے. عراق کے لیبیا یہ وہ سینکشن. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ٹرمپ کو کیسے پھینکیں. تو ایک ان کی امینڈمنٹ 25ویں امینڈمنٹ, دو ہی طریقے ہیں, یا تو امپیچمنٹ کریں مواخذہ کریں, وہ تو کر نہیں سکتے, دن نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ 25ویں امینڈمنٹ یہ ہے کہ صدر انفٹ ہو جائے دماغی طور پر, نہیں ہاں کسی بھی طرح دماغی طور پر. اچھا دماغی طور پہ اس کو کیسے آپ کہیں گے انفٹ ہے, وہ کہے گا میں 4 دن بعد, آپ اس کو کہتے ہیں کہ وہ تو 4 دن کا ٹائم ہوتا ہے, ثابت کرو گے دماغی انفٹ ہے, وہ تو 4 دن کے ہوتے ٹرمپ وہ کہے گا یہ جس نے انفٹ کیا وہ پاگل ہے. اچھا کر کون سکتا ہے, پینس پوری کیبنٹ کے ساتھ مل کے. اچھا پینس کو اس نے پہلے کہہ دیا غدار ہے یہ. اچھا اب مسئلہ یہ ہے, یہ تو دھوکے باز لوٹا ہے, ان کے ساتھ مل گیا آخری منٹ پہ. اب وہاں بھی تو لوٹے ہیں نا پوری دنیا میں, ہمارے یہاں زیادہ ہیں تو ان کے یہاں بھی زیادہ ہیں, وہ ہمارے یہاں تھوڑے براؤن قسم کے ہیں, ان کے یہاں سفید ہیں, ٹھیک ہے. اچھا بات یہ ہے کہ اب اس میں سیکشن 4 ڈھونڈا جا رہا ہے. سیکشن 4 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ذہنی طور پہ سیکشن 4 یہ کہتا ہے کہ اگر وہ انتقال اقتدار کرنے پہ تیار نہ ہو تو ان کو اس کو کس طرح ہٹایا جائے. تو سیکشن 4 تو پینس پہ دباؤ آ رہا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کرے گھنٹی کون باندھے گا, پینس نہیں کا. وہ قوم امریکہ کی جس قوم کا گیلپ سروے کہہ رہا ہو کہ سب سے زیادہ مقبول, سب سے زیادہ پاپولر ہو گیا ہے اوباما سے بھی زیادہ, اور اس نے شو کر دیا. یہ نہیں کہ اس نے کہا تھا, اس کے بعد میں اس نے آیا, اس نے بڑے مدم سے, اس نے کہا ایسا ہے کہ اچھا ان کی صاحبزادی ہے وینکا ٹرمپ, اس نے کہا کہ یہ تو پیٹریٹس ہیں, یعنی وفاداران ہیں, ٹھیک ہے. نہیں پیٹریٹس مطلب وفادار قوم کے, مطلب ہے کہ مطلب
زبردست، وہ تو لائلسٹ ہے نا، وفادار تو لائلسٹ ہے. یہ ہے پیٹریوٹس یعنی جو اپنے ملک سے محبت کرنے والے، جو کہ ہمارے ساتھ ہیں. اچھا وہ پیٹریوٹس نے جا کے وہ دھپڑ دھوس مار مور کے کوٹ کاٹ کے اس کی پٹائی، اس کو تھپڑ، اس کے ایک کہتے دے مار 4.5 کان کے نیچے اس کے. اب پولیس والے جو ہیں، اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ٹرمپ کو کیسے نکالا جائے.